اب یہ سیٹلائٹ امیجز جو ہیں اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز نے کیا لکھا ہے؟ نیو یارک ٹائمز نے 24 گھنٹے پہلے ایک سٹوری نکالی جس میں نیو یارک ٹائمز نے بتایا کہ اب یہ پکڑے گئے ہیں، ان کا سارا کھیل پکڑا گیا ہے دونوں چلاکوں کا۔ چلاک بندہ چلاکی میں کچھ نہ کچھ غلطی کر دیتا ہے، اور ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی غلطیاں پکڑنے کے لیے۔ فجر کے ٹائم سیز فائر آیا، ٹھیک ہے، آپشن۔ شہباز شریف نے فوراً کہا، کابینہ سے نہیں پوچھا، میٹنگ نہیں کی، پارلیمنٹ کے کوئی بات نہیں ہوئی، ایگزیکٹو آرڈر دیا کہ جی سیز فائر پہ بسم اللہ کریں۔ اس کے بعد 12 گھنٹے بعد فجر کے بھارت نے ہمارے ایئر بیسز پہ حملہ کیا، سندھ میں حملہ کیا، پنجاب میں حملہ کیا، جگہ جگہ انہوں نے حملے کی، ہمارے اسکواڈرن لیڈر کو شہید کیا، ہمارے باقی ایئر مین جو تھے وہاں بیٹھے ہوئے ایئر بیس پہ ان کو شہید کیا گیا، کئی اور جوان شہید ہوئے۔ کچھ نہیں کیا ہم نے، کیونکہ فجر کے ٹائم نہاتے ہوئے شہباز شریف نے کہہ دیا تھا کہ جی بسم اللہ کریں۔ اس کے بعد بھارت اینٹ سے اینٹ بجا گیا ہماری، ہم نے جواب نہیں دیا، بس سیز فائر مان لیا۔ اب یہاں سے سوچیں، یہ سچ ہو سکتا ہے کہ سیز فائر بھارت مانگ رہا ہو اور بھارت ہی آپ ہاں کر دیں، ہم فجر کے ٹائم ہاں کر دیں بھارت کو سیز فائر کی، اور بھارت شام کو حملہ کیوں کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں، میرا آپ سے سمپل سوال ہے۔ خدا کا خوف کریں، پڑھیں، اس کو سمجھیں کہ یہ بھارت نے جس طریقے سے اپنی وہ دکھائی ہے سپیریٹی اور جارحیت کی ہے، جو اس وقت آخری لمحے پہ، اس کے بعد جو ایک اس کو برتری حاصل ہوئی ہے، 1971 کے اندر بھی یہ برتری نہیں تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ اور پاکستان نام لیں تو آج بھی بس وہ دشمن دشمن پکارتے رہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہی ہیں کہ پوری شریف فیملی اس طرح انڈیا کا نام لینے سے یا مودی کا نام لینے سے کتراتے ہیں کہ جیسے کوئی جن سے ممنوع ہو کہ اس کا نام ہم لے نہیں سکتے۔ تو یہ آج بھی ہم نے دیکھا۔ اس کے علاوہ حیرت انگیز طور پر نواز شریف صاحب اس تقریب میں نہیں آئے، نہ انہوں نے خطاب کیا، حالانکہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ حکومتی شخصیات جس طرح ان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہیں اور کریڈٹ دے رہی ہیں، اور بلکہ عظمہ بخاری صاحبہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جی پوری جنگی حکمت عملی ہی انہوں نے ڈیزائن کی ہے، تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے وہ تو پھر مین کردار تھے اس پورے رسپانس کے جو پاکستان نے کیا، تو میرے خیال سے تو پھر ان کو سب سے زیادہ یہاں پر تقریب میں پرومیننس ملنی چاہیے تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر ان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہوا، تو یہ بڑی ذاتی ہے، ویسے اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس بات کے اوپر سٹل جس طرح سے میمز بن رہی ہیں، جو یہ عظمہ بخاری صاحبہ نے تاریخی الفاظ کہے اور جس طرح سے لوگوں نے اس کے اوپر میاں صاحب کو اتنا ڈسکس کیا کہ میں حیران ہوں کہ وہ تو بالکل ارریلیونٹ ہوئے تھے سیاست سے، بالکل ان پہ تو بات ہی نہیں ہوتی۔ حد تک اب ایکسپلین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اصل معاملہ جو ہے وہ کیا ہے۔ پاکستان نے جو میزائل حملے کیے ہیں اس سے تو ہندوستان کو کچھ بھی نہیں ہوا، یعنی ہندوستان نے جو مسل سٹرائکس کی ہیں پاکستان کے اندر، دو تین قسم کے انہوں نے مسلز یوز کیے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے انہوں نے میرا خیال اسکیلپ یوز کیے جو فرینچ ٹائپ کے تھے، جو ایئر ٹو گراؤنڈ تھے، جس میں انہوں نے 24 مقامات کو ہٹ کیا، آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، بہاولپور کے اندر، مریدکے میں، اور وہ سارے جو ہیں جن جن بلڈنگز پہ ان کو جا کے لگنا تھا، اسکیلپ ایکیوریٹلی جا کے انہوں نے ہٹ کیا اور ہم کچھ بھی نہیں روک سکے۔ اس کے بعد انہوں نے برہموز یوز کیے جو رشین اور انڈین تعاون سے اشتراک سے بنے ہیں، اور انہوں نے جہاں جہاں وہ مارنا چاہتے تھے خاصا پریسائزلی انہوں نے ہٹ کیا، اور پاکستان نے کسی قسم کے سیٹلائٹ امیجز نہیں دکھائے، جبکہ ہندوستان کی آرمی ایئر فورس وغیرہ نے اپنی بریفنگز میں وہ سیٹلائٹ امیجز دکھائے ہیں۔ بتا دیں کہ جی ہم کرنے لگے حملہ، لیکن شہباز شریف جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے انہوں نے کہا جی آپ اجازت دیں اب ہم کر لیں، یہ ماننے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پی آر کیمپین کیوں ہے؟ اب سمجھیں اس چیز کو۔ ایک طرف جنگ کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بھارت کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ پہلے دن ایئر فورس کے جہاز ہم نے گرائے، وہ فرسٹ ڈے رسپانس تھا، دفاعی رسپانس تھا۔ میں حقیقی ایئر بیسز کے نقصان کی بات کر رہا ہوں، باقی ان کے انسٹالیشنز کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی نقصان ہم نے نہیں پہنچایا ان کو، ابھی تک کوئی ایسی رپورٹس نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی آپ سٹوری دیکھ لیں، آپ عالمی ایکسپرٹس ہیں ان کی آپ دیکھ لیں، وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ اس جنگ سے کچھ ہی چیزیں پتہ چلی ہیں۔